میری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور اس عقیدے کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت یقیناً یہ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی جڑ ہے۔ پورے کا پورا دین عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ دل و جان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال نے تمام نبیوں کا اور تمام رسولوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کسی معنی میں اور کسی معنی میں کوئی رسول اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا۔ رب ذوالجلال نے آپ کو اس کائنات میں بھیج کر نبوت کا دروازہ بھی اور رسالت کا دروازہ بھی بند فرما دیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی دوسرا نبی یا کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ صبح قیامت تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہی دور نبوت ہے اور آپ کا ہی زمانہ رسالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہے، اس عقیدے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کرنا یا کسی لحاظ سے اس کے اندر کسی کو تردد ہو تو وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا کسی کے سامنے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو جس کے سامنے کیا جا رہا ہے اگر وہ اس سے دلیل طلب کر لے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو صرف دلیل طلب کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی دلیل اس دعوے پہ مرتب ہوتی ہے جو دعویٰ صحیح ہو، کہ وہ بندہ جو دلیل کا تقاضا کر رہا ہے لازم ہے کہ وہ پہلے دعویٰ صحیح مانے تو پھر وہ دلیل کی تمنا اور تقاضا کرے گا۔ تو اس نے گویا کہ اس بندے کا دعویٰ مانا پھر دلیل مانگی، تو دلیل مانگنے سے وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے قادیانیوں کو یا جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ہم ان کو مرتد مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں۔ ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ جو مقام ہے ختم نبوت والا وہ اتنا واضح ہے روز روشن کی طرح۔ یہ اتنا واضح عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ سورج کی موجودگی میں روشنی کے اوپر دلیل مانگے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ نابینا ہے، اندھا ہے، تبھی تو یہ سورج موجود ہے پھر بھی یہ روشنی کے موجود ہونے کی دلیل کا تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن جسے رب ذوالجلال نے بصیرت عطا کی ہے وہ کبھی بھی سورج کی موجودگی میں روشنی کی دلیل کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی ختم نبوت اتنی واضح ہے روز روشن کی طرح، تو پھر کیا سبب ہے کہ لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نبی کہا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو 3 باتوں میں ایک بات اس میں ضرور پائی جاتی ہے۔ یا تو وہ بندہ اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بندہ جھوٹا ہوگا، یعنی اس نے صرف یہ پہلا جھوٹ نہیں بولا ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بلکہ اس کی پورے جو پہلی زندگی ہے وہ لوگوں میں بھی مشہور ہوگا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کردار کے لحاظ سے وہ بندہ سچا نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ ذہنی لحاظ سے کسی دھوکے کا شکار ہوگا، وہ ذہنی مریض ہوگا، پھر وہ بندہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یا وہ بندہ کسی مال کا یا کسی رتبے کا متمنی ہوگا کہ مجھے مال ملنا چاہیے، مجھے یہ رتبہ اور یہ مقام ملنا چاہیے، یعنی لالچ ہوگا اسے مال کا یا کسی رتبے کا، پھر جا کے وہ بندہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اگر یہ تینوں باتیں ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار میں دیکھیں تو یہ تینوں باتیں دور دور تک بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نہیں پائی جاتی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی جو زندگی ہے، اگر اس زندگی کے اندر بھی غور کریں تو آپ اس زندگی میں بھی یعنی جو وہ لوگ جو بعد میں اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کو جنہوں نے نبی نہیں مانا، ان کے ہاں بھی آپ صادق اور امین مشہور تھے، وہ بھی آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ اور یہی باتیں جب ہرقل کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس نے پوچھا، جس وقت ہرقل کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا اور اسے اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس وقت ابو سفیان کا قافلہ ہرقل کے دربار میں موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے علاقے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس قول سے پہلے، اس بات سے پہلے اس نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان اگرچہ اس وقت کافر تھے، اس کے باوجود کہنے لگے کہ 40 سال اس شخص نے ہمارے اندر گزارے ہیں، آج تک انہوں نے ہم سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہمارے درمیان صادق بھی مشہور ہیں، امین بھی مشہور ہیں، ہم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں، آج تک کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر ابو سفیان نے یہ بھی پوچھا کہ ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد کے اندر کوئی بادشاہ ہو اور وہ اپنے باپ کی یا اپنے دادا کی سلطنت کو چاہتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہو، تو کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ یعنی ان باتوں کی گواہی تو کفار نے بھی دی، یعنی جو اس وقت حالت کفر میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، نہ وہ مال کا تقاضا ہے، نہ کسی رتبے کا تقاضا ہے، نہ ذہنی طور پہ انہیں کوئی معاملات ہیں، نہ یہ معاملہ ہے کہ وہ معاذ اللہ پہلے کردار کے لحاظ سے وہ معاذ اللہ کوئی جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ساری گواہیاں کفار کی تھی، کفار نے بھی دی کہ وہ نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، نہ کوئی مال کا لالچ ہے، نہ انہیں کوئی ذہنی اس قسم کی کوئی بیماری ہے معاذ اللہ، کہ یہاں تک کہ جس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، جس دن وصال ہوا تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے بیٹے کا وصال ہوا ہے اس لیے سورج گرہن لگ گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں،
یہ ایک ذہنی فطور ہے. کسی کی موت سے یا کسی کے دنیا میں آنے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ جب چاہتا ہے اس کا اظہار فرماتا ہے. کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ محض ذہن کے دھوکے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی نفی کی. لہٰذا اگر ہم جنہوں نے بھی حضور کے بعد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر ہم ان کا کردار پڑھیں، ان کی زندگی کے معاملات دیکھیں، تو ان تین باتوں میں سے ایک بات ان کے اندر ضرور پائی جائے گی. یا تو وہ کردار کے لحاظ سے ویسے جھوٹے ہوں گے عوام الناس کے اندر، یا وہ مال کا لالچ ہوگا، یا کسی رتبے کا لالچ ہوگا، یا وہ ویسے ہی انہیں کوئی ذہنی بیماری ہوگی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے ہر قسم کے عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا ہے. اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی رب ذوالجلال اسے ہر قسم کے عیوب سے اور ہر قسم کی ایسی یعنی عیب سے کہ جو بعد میں بھی لوگوں کے ہاں عیب بننا ہو، خالق کائنات جل جلالہ انہیں دور رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بے شمار اس کی مثالیں ہیں. میں جو موجودہ ختم نبوت کے لحاظ سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا پس منظر بھی آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے برکت کے لیے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایک تو یہ کہ ختم نبوت کا جو سبق ہے وہ تازہ ہو جائے، کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں. اگر کوئی کسی جگہ پر بھی وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، جہاں بھی ہم سے کوئی اس بارے میں دلائل مانگے گا، سن سن کے اس کے کان تو تھک سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے. بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اور دیگر انبیاء کی جب مثال پیش کی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محل کے ساتھ اپنی اور اپنے انبیاء کی مثال کو سامنے رکھ کے عقید ختم نبوت کو سمجھایا. وہ سپیکر نہیں چل رہا ہے، اس کو چیک کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال یوں ہے جس طرح کوئی بندہ محل بنائے، عالی شان محل، کہ جسے وہ بڑا حسین بنائے، بڑا جمیل بنائے، حسین بھی بڑا ہو، لیکن وہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے. بقیہ اس نے محل بڑا خوبصورت بنایا، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے. لوگ آتے ہیں، آ کے اس کے محل کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، لیکن جب چلتے چلتے اس کونے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں کونے میں جو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے یہ بھی لگ جاتی اور محل مزید خوبصورت ہو جاتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبَنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لوگوں سنو، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں کہ جس نے اس نبوت کے محل میں اللہ نے لگا کر اس نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا ہے. وہ آخری اینٹ اس نبوت کے محل کی میں ہوں. لوگ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں محل بڑا خوبصورت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ بچی تھی، اللہ نے اس دنیا میں مجھے مبعوث فرما کر اس نبوت کے محل کو کامل کر دیا. اب کسی جگہ پہ کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی ہی نہیں ہے، محل اللہ نے پورا کر دیا ہے. اب یہی حدیث پاک جس وقت غزالی زمان، راضی دوران، حضرت پیر سید احمد شہید کاظمی شاہ صاحب ملتان والے، وہ انہوں نے لکھا، ان کی سیرت لکھنے والوں نے، کہ ابھی یہ زمانے طالب علمی میں تھے شاہ صاحب، تو یہ حدیث پڑھ کے وہ قادیانیوں کے محلے میں چلے گئے اور جا کے کہا کہ آؤ کوئی مجھ سے مناظرہ کرے.
یعنی اس قادیانی کے بارے میں کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹا ہے. آپ نے یہی حدیث پیش کی. تو جس وقت حدیث پیش کی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, حضور فرماتے اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں. اب وہ اینٹ لگ چکی ہے, محل مکمل ہو چکا ہے. تو آگے سے جو قادیانی تھے مناظرہ کرنے والے, انہوں نے کہا کہ جب محل کوئی بناتا ہے اینٹیں لگ جاتی ہیں تو لگنے کے بعد پھر اس پہ پلستر کیا جاتا ہے, پھر جا کے محل مکمل ہوتا ہے. ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ضرور ہے, لیکن محل کو خوبصورت بنانے کے لیے اوپر پلستر کی ضرورت ہوتی ہے. چلو ہمارے مرزے کو اینٹ کی جگہ پہ نہیں تو پلستر کی جگہ پہ رکھ لو. تو شاہ صاحب فرمانے لگے تم نے حدیث صحیح سنی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فَأَحْسَنَهُ فَأَكْمَلَهُ, پہلے فرمایا وہ اکملہ, اللہ نے نبوت کے محل کو کامل کر دیا. خالی ڈھانچہ بنا ہو پلستر نہ ہو تو اکمل نہیں کہا جاتا. اکمل ہوتا ہی تب ہے جب اینٹیں لگنے کے بعد پلستر بھی ہو جائے, پھر ہے اکمل. فرمایا اس پلستر کو تو اکمل نے مکمل کر دیا, تمہارے مرزے کی جگہ پلستر والی جگہ پہ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کہنے لگے اچھا پلستر والی جگہ پہ نہیں تو پلستر کرنے کے بعد رنگ و روغن کی ضرورت ہوتی ہے اسے خوبصورت بنانے کے لیے. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ اکمالہ کے بعد احسانہ کے لفظ ہیں اور اجمالہ کے لفظ ہیں. اللہ نے محل کو خوبصورت بھی بنایا, جمیل بھی بنایا. فرمایا رنگ و روغن کے بغیر نہ احسن بنتا ہے نہ اجمل بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے یہ اینٹ لگا کر محل کو احسن بھی کر دیا ہے, اجمل بھی کر دیا ہے. فرمایا تمہارے مرزے کی جگہ پر رنگ و روغن کی جگہ پہ نہیں, وہاں بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ لاجواب ہوئے کہ یہ ایک حدیث ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو اتنے واضح بیان کرتی ہے کہ آج تک قادیانی اس حدیث کا جواب نہیں دے سکے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو صحیح مسلم میں ہے, میدان محشر میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے نعرے لگیں گے. آج جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت اور پھر تاجدار ختم نبوت, یہ وہ نعرہ ہے جو میدان محشر میں بھی گونجے گا. اور اس نعرہ میں شامل وہ ہوں گے جو آج اس نعرے میں شامل ہیں, اور یہ نہیں اوپر سے, اندر سے حقیقی معنوں میں وہ حکومتی وزراء جو آج میڈیا پہ آ کے یہ بھونکتے ہیں کہ آج جو اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. یعنی ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت مانتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں, اور پھر اوپر سے قادیانیوں کو تحفظ بھی دینا اور اس فیصلے کی حمایت بھی کرنا. یہ ہے دوغلا پالیسی کہ جو ہم تمہاری چلنے نہیں دیں گے اور تمہیں ہم بے نقاب کریں گے کہ ایک طرف تم یہ کہو کہ ہم اس عقیدے کو مانتے بھی ہیں اور دوسری طرف تم قادیانیوں کو اپنا بھائی بھی کہو اور انہیں تم تحفظ پیش کرو. تم کہیں اور نہ جاؤ, کلمہ طیبہ جو ہے اس کی طرف غور کرو. تو اسباب بعد میں ہے, نفی پہلے ہے. تمہیں پہلے نفی کرنی پڑے گی کہ جتنے بھی عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پھر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرو گے, پھر تمہارا یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے گا. اگر قادیانیوں کو بھی تم سینے سے لگاؤ, ان کے تحفظ میں تم قانون بناؤ, پھر عقیدہ ختم نبوت بیان کرو, تو یہ تمہاری دوگلا پالیسی ہے. پہلے نفی ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ پہلے نفی ہے, کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے رب کے. نفی پہلے کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی ہو جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتا, ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. پھر عقیدہ ختم نبوت بیان کرو تو پھر تمہارا یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے گا. آج اگر یہ کہو اس فیصلے کا تحفظ بھی کرو
اور پھر عوام کے اندر اپنے حلقے میں آ کے تم یہ کہو کہ ہم کون سے اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں، ہم بھی حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو یہ وہ عوام بھی اب دھوکے میں نہ آئے. یہ سازش ہے ان لوگوں کی تم سے ووٹ حاصل کرنے کی. آج جاگنے کی ضرورت ہے، ان کے دھوکے میں نہ آؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میدان محشر کا وہ پورا منظر، حدیث بڑی طویل ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان کیا کہ کس طرح امت جو ہے میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائے گی اور جا کے یہ کہیں گے، اس میں ساری امتیں ہوں گی اور یہ کہیں گے کہ ہمارے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو، ہماری سفارش کر دے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی یہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. آج میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس. لوگ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد. میں نے دنیا میں جب میں تھا تب بھی میں نے یہ بشارت دی تھی، اب وہ وقت آ گیا، میرے بعد اب کسی اور نے نہیں آنا، میرے بعد جنہوں نے آنا ہے اسے زمین پہ محمد، آسمانوں پہ احمد کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ میدان معاشر میں بھی یہ نعرہ لگائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کے پاس نہ جاؤ. آج رب کے دربار میں اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا آخری نبی ہے. جاؤ رسول اللہ کے پاس. اب سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئیں گے، آ کے نعرہ کیا لگائیں گے؟ کہیں گے انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو. نعرہ رسالت یہیں سے ثابت ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو. اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی اسی سے ثابت ہے. میں صرف رسول ہی نہیں، وخاتم الانبیاء، محبوب آپ اللہ کے رسول بھی ہو، آپ تمام نبیوں کے خاتم بھی ہو. وخاتم الانبیاء، آپ خاتم النبیین بھی ہو. اگر رسول اللہ کے بعد کسی اور نے آنا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاتم الانبیاء کا یہ نعرہ میدان معاشر میں نہ لگتا. یہ صرف دنیا والوں کا نعرہ نہیں، یہ میدان معاشر میں اہل حق کا نعرہ میدان معاشر میں بھی گونج رہا ہوگا. انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. اور مسلم شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا. حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور کہتے خطبہ دیتے دیتے احمرت عیناہ، محبوب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آنکھوں میں سرخی آ گئی، جس طرح آپ جلال میں آتے ہیں. وَعَلَى صَوْتُهُ، اور آپ کی آواز اونچی ہو گئی. وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، اور آپ کا غصہ بھی شدید ہو گیا. یعنی خطبہ دیتے دیتے اچانک یہ انداز بنا. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہو تو بڑے شدت میں اور بڑے شدید انداز میں لفظوں سے بیان کرتے ہو. ہم کہتے ہیں بیان کیوں نہ کرے، ہمیں یہ انداز ہمارا نبی سکھا کے گیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بات ہلکے انداز میں نہیں ہوگی، بات جب بھی ہوگی تو ٹوک ہوگی، اور بات جب بھی ہوگی جلال سے ہوگی. یہ ہلکے لفظوں میں یہ عقیدہ سمجھانے والا ہے ہی نہیں. فرمایا واشتدت غضبہ، محبوب کی آواز جو ہے وہ بھی بلند ہوئی، غصہ شدید ہوا. اور جب یہ انداز بنا، آگے میرے محبوب نے اپنا موضوع بدل کے موضوع ختم نبوت والا بنا دیا اور فرمانے لگے بعثت انا والساعۃ کہاتین. فرمایا میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں. وَيَقْرُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ السَّبَابَةِ الْوُسْطَى، میرے محبوب نے اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی ملا کے فرمایا
بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ محبوب کو تو وصال فرمائے ہوئے صدیاں بیت گئیں، ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو محبوب کے پھر اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ آدم اور قیامت ملے ہوئے نہیں ہیں، عیسیٰ اور قیامت ملے ہوئے نہیں ہیں، بیچ میں ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، قیامت تک جس کی نبوت کا زمانہ ہے وہ میں ہوں۔ فرمایا میری نبوت کے زمانے کے ساتھ قیامت کا دن یوں ملا ہوا ہے جس طرح میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں کوئی کانا نہیں، کوئی دجال نہیں، کوئی جھوٹا نبی نہیں، کوئی کذاب نہیں۔ فرمایا میری نبوت کا زمانہ، میری نبوت کا پرچم صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ فرمایا میری رسالت کا اور میری نبوت کا زمانہ یوں ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ میری دو انگلیاں ملی ہیں۔ فرمایا میری نبوت قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی جھوٹا نبی نہیں آ سکتا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دور جدید ہے، محبوب کو تو وصال فرمائے ہوئے صدیاں بیت گئیں، ان کے دور میں تو کچھ ایسے فتنے تھے ہی نہیں، وہ فتنے بعد میں آئے، بہت سی برائیوں نے جنم بعد میں لیا، یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی دیگر خباثتیں، یہ ساری برائیاں بعد میں آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو یہ تھے ہی نہیں، لہٰذا جب یہ برائیاں نہیں تھیں تو ان سے بچنے کے لیے اور ان برائیوں کا وبال بیان کرنے کے لیے کسی نئے ہادی کی ضرورت ہے، کسی نئے راہبر کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ان برائیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے، تاکہ اس دور جدید کے اندر لوگ ان برائیوں سے بچ سکے۔ ان کا دور تو پرانا ہے اور یہ دور جدید ہے، تو لہٰذا دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کوئی نیا نبی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جاہلو، تم نے میرے نبی کے فرمان پڑھے ہی نہیں، میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج نہیں، قیامت تک بھی جو فتنے آنے ہیں، میرے محبوب نے ہر فتنے کو بیان بھی کیا ہے، اس سے بچنے کا حل بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور مشکات میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ جاہلوں نے، وہ نئی جنریشن نے یہ حدیثیں پڑھی نہ ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ دور جدید کی مثالیں پیش کر کے کسی کانے کے نبی بننے کی جگہ بنائے۔ تو انہیں چاہیے جاہلو پہلے نبی کی سیرت پڑھو، ان کے فرمان پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے میرے نبی نے کچھ چھوڑا ہو تو پھر تم اس کانے کے لیے کوئی راہ ہموار کرو۔ نبی نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں، قیامت تک کی باتیں، قیامت کے بعد تک کی باتیں بھی میرا نبی بتا کے گیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے جسے بتانے کے لیے کانے کو نبی بنایا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگو، جس چیز نے تمہیں اٹھا کے جنت میں لے کے جانا ہے، جس کام نے، جس چیز نے، جس عمل نے تمہیں اٹھا کے جنت تک پہنچانا ہے اور جہنم سے دور کرنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت تک کی چیزیں ہوں، میرا نبی فرماتا ہے میں نے سارا کچھ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا من شیء، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، یہ تاکید ہے، قیامت تک کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں جو میں نے بیان نہ کیا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس عمل نے بھی، جس چیز نے بھی تمہیں جنت تک لے کے جانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، فرمایا امرتکم بہ، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا کہ یہ کرو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا ولیس شیء یقربکم من النار،
وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فرمایا کوئی کام ایسا نہیں جو تمہیں جہنم تک لے کے جائے اور جنت سے دور کر دے، فرمایا وہ میں نے بیان کر دیا ہے اور میں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ اس کام سے بچ کے رہنا ہے، وگرنہ جہنمی بن جاؤ گے، جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرے فرمان پڑھ کے تو دیکھو، میں نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، جس چیز عمل نے تمہیں جنت تک پہنچانا ہے صبح قیامت تک میں نے وہ بھی بیان کر دیا ہے، جو تمہیں جہنم میں جو کام تمہیں لے جا سکتا ہے میں نے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں، قیامت تک جتنے فتنے آنے ہیں وہ آج کے لوگوں کو پتہ نہ ہو، میرے نبی کے فرمان پڑھ لو، میرے محبوب نے سب کچھ بیان فرمایا ہوا ہے۔ لہذا اللہ بھی فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، لیکن اللہ نے کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ ہر نبی کے دین میں کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے اگلا نبی آتا رہا، لیکن جب حضرت طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گلشن نبوت کی وہ آخری عید اللہ نے مبعوث فرمائی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، محبوب جو کچھ ہے دین کے لحاظ سے آج وہ سارے کا سارا میں نے تیرے لیے کامل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین بھی کامل کر دیا، اپنی نعمتیں بھی تم پہ کامل کر دی۔ اب قیامت تک نہ کوئی حکم ایسا باقی ہے کہ جسے نازل کرنے کے لیے مجھے کسی نئے نبی کی حاجت پڑے، وحی بھیجنے کے لیے کسی نئے نبی کی حاجت پڑے۔ محبوب وحی کا سلسلہ بھی میں تم پہ بند کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ دین ہے وہ سارا میں نے محبوب تم پہ کامل کر دیا ہے، تم پہ پورا کر دیا ہے۔ سارے نبی آتے رہے، دین پورا نہ ہوا، اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں بھیج کے اپنی نعمت بھی کامل کر دی ہے، اپنا دین بھی کامل کر دیا ہے۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی غنچہ باغ رسالت کا۔ میرے امام کہتے ہیں پہلے باغ نبوت میں جگہ باقی رہی کہ کہیں کوئی غنچہ کھلتا، کوئی پھول کھلتا، کھلتے رہے، لیکن محبوب تمہارے آنے کے بعد اللہ نے باغ نبوت کے اس گلشن کو یوں کامل کر دیا ہے۔ اب پھول تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی کلی کے کھلنے کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس انداز میں اس باغ نبوت کو کامل کیا۔ اس پہ بڑے اس پہ دلائل ہیں، ہم سے کوئی تقاضا کرے سال، صدیاں، مہینے، ہفتے بیت سکتے ہیں، لیکن محبوب کی ختم نبوت کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اب آخر میں جو موجودہ جو کیس ہے جو سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا اور اس کے بعد جو فیصلہ آج جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو مخالف آیا، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے 2019 میں مبارک ثانی نامی قادیانی، اس نے چناب نگر کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک تفسیر ہے مرزا محمود کی تفسیر صغیر، جس کے اندر ایسی خباستیں ہیں، قرآن کی بھی تحریف کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار، اور یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کی نص قطعی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا ہاتھ نکالتے تو چمکتا اور پھر مردے کو زندہ کرتے، اور اس قسم کے دوسرے معجزات، اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ یہ ساری قرآن کی نص قطعی ہے، اس کا انکار کیا گیا اور اپنی منمانی سے قرآن کی آیات کی تشریح کی گئی، اور وہ آیات کے جس میں حضور کی ختم نبوت کا بیان ہے اس کی غلط تشریح کر کے مرزا کانے کی نبوت کو ثابت کیا گیا۔ یہ تحریف ہے اس تفسیر کے اندر کہ جو چناب نگر کے تعلیمی اداروں میں طلباء اور طالبات کو وہ بانٹی گئی۔ اب اس وقت جب لوگوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اب یہ تفسیر بانٹنا یہ قانونی جرم بھی ہے اور آئینی جرم بھی ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قادیانی کسی طرح بھی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور یہ آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ جب تفسیر بانٹی تو لوگوں نے جب
اس کے خلاف ایکشن لیا تو پنجاب نگر کے چناب نگر کے تھانہ کے اندر اس کی مبارک ثانی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ درج ہونے کے 1 سال بعد اسے گرفتار کیا گیا۔ پھر یہ جو ہے وہ مقدمہ چلا، سیشن کورٹ میں چلا، مخالفین نے اس کی ضمانت رکھی، سیشن کورٹ نے بھی اس کی ضمانت کو خارج کیا اور فرد جرم عائد کیا۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں ضمانت رکھی گئی، ہائی کورٹ کے بھی غیرت مند جج نے اس کی ضمانت کو خارج کیا اور فرد جرم عائد کی۔ چلتے چلتے پھر یہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک پہنچا۔ لیکن یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو غیرت مند جج تھے، اگرچہ قیمت ان کی بھی لگی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ہم آج کے اجتماع میں ان ججز کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا خراب نہیں کی، مال کی خاطر عاقبت خراب نہیں کی، بکے نہیں، کسی کے پریشر میں نہیں آئے، جو آئینی شرعی قانونی فیصلہ تھا انہوں نے وہ کیا اور ضمانت خارج کی۔ لیکن جب یہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچا فیصلہ کہ جو جج پہلے سے بقاؤ مال تھا وہاں تک آیا، حالانکہ اور پہلے اس نے مطلب سماعت کر کے ضمانت جب اس کی خارج کی اور یہ ضمانت اس کی منظور کر لی، اور اس کی ضمانت جب منظور ہوئی تو پھر ہمارے علماء نے اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی، اپیل دائر کی کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ علماء نے باقاعدہ وہاں پہنچ کے سپریم کورٹ میں دلائل دیے، لیکن اس جج کا جو رویہ ہے، علماء نے جو بتایا وہ ایسا تھا کہ آگے سے وہ مذاق اڑاتا اور بات ہی نہ سنتا، اور مخالف جو فریق تھا اس کے وکیل کی گفتگو پونا گھنٹہ بھی وہ کرتا، تو جج جو ہے وہ جس طرح آقا بول رہا ہو اور غلام سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہو، اس انداز میں وہ اس کی ساری تقریر سنتا، درمیان میں کوئی اس کو روکتا نہیں ٹوکتا نہیں، اور اگر علماء بات کرتے تو انہیں درمیان میں روک دیا جاتا۔ یہ ساری صورتحال سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث و تکرار کے بعد اس کی ضمانت کو منظور کیا گیا، اور وہ فیصلہ کہ جو اسلامی شرعی لحاظ سے بھی جو مخالف تھا، قانونی لحاظ سے بھی اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف تھا، وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ نے کیا۔ ہم اس جج کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری کیا قیمت لگی ہوگی، کتنا تم نے مال لیا ہوگا، یہ سارا مال آج تمہاری روح جسم سے نکل جائے، آج تم مر جاؤ تو یہ مال تمہیں منکر نکیر کے سوالوں سے نہیں بچائے گا، یہ تمہیں قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گا، یہ تمہیں حشر کے معاملات سے نہیں بچائے گا، بچائے گا تو میرے نبی کا عقیدہ ختم نبوت بچائے گا۔ کسی گانے نے تمہاری قبر میں پہنچ کے تمہاری سفارش نہیں کرنی۔ قبر میں آنا ہے تو آمینہ کے لال میں آنا ہے، قبر میں آنا ہے تو تاجدار ختم نبوت نے آنا ہے، قبر میں آنا ہے تو امام الانبیاء نے آنا ہے۔ کیا کتنے تم نے پیسے لیے ہوں گے؟ تم نے اپنی دنیا بھی خراب کی ہے، اپنی عاقبت بھی خراب کی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھٹو میں 100 عیب ہوں، 100 عیب ہوں، لیکن ایک فیصلہ یقیناً اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک فیصلہ، اگرچہ ہمارے علماء کی یہ بڑی قربانیاں تھی اور بڑی کوششیں تھیں، بلا مجبور کیا ہو اسے اور مجبوراً اس سے یہ فیصلہ کروایا ہو اور پاکستان کے آئین میں شامل کروایا ہو، لیکن ہم آج بھی اس مرد کلندر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لاکھ برائیاں ہوں گی تیرے اندر، لیکن یہ ایک فیصلہ کہ تو قادیانیوں کے خلاف جو کر کے گیا ہے، یہی فیصلہ تجھے قبر میں بھی بخشوا لے گا، حشر کے میدان میں بھی بخشوا لے گا۔ لہذا اب سننا، وقت کم ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت،
رہا ہے کہ 4 دیواری کے اندر وہ جو چاہیں کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ 4 دیواری میں وہ جو انہوں نے اپنی وہ تفسیر صغیر جو ہے اسے قرآن کہہ کے باندھا کہ یہ قرآن ہے، وہ تحریف شدہ کہ جس میں قرآن مجید کی آیات کا غلط ترجمہ، غلط تشریح کی گئی. وہ جس کے پاس قرآن سمجھ کے جس کے پاس پہنچے گا، اور جو ان پڑھ بندہ جسے پتہ نہیں اس معاملے کا وہ قرآن سمجھ کے پڑھے گا، تو یہ جرم ہے کہ نہیں؟ ہم اس جج کو پوچھنا چاہتے ہیں کہاں بیٹھ کے تو نے وکالت پڑھی، کہاں بیٹھ کے تم نے قانون پڑھا، کن کی گود میں بیٹھ کے تو نے قانون سیکھا ہے؟ اگر نہیں آتا تو ہمارے علماء کے پاس آ کے بیٹھ. یہ عالم ایسے نہیں بنتے، یہ کتاب ادب القاضی پڑھ کے عالم بنتے ہیں. ہماری تو فقہ کی کتابوں میں ہے قاضی کیسے بنا جاتا ہے. علماء سے پوچھو، انہیں بھی قانون آتا ہے اور انہیں بھی پتہ یہ نہیں کہ کالا کوٹ پہننے سے قانون آئے. جو رسول اللہ کے مصلی پہ بیٹھے، منبر پہ بیٹھے، تجھے نہیں آتا تو ان سے آ کے قانون سیکھ. یہ بھی تمہیں قانون سکھائیں گے کہ قادیانیوں کے بارے میں فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ 4 دیواری میں جو چاہیں کریں؟ ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ علل اعلان کوئی جرم کرے تو پھر وہ جرم بنتا ہے، اور 4 دیواری میں جو چاہے کر لے. پھر سپریم کورٹ بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتی کہ 4 دیواری میں جرم کیا ہے. مثالیں تو ہمارے پاس ایسی ہیں، اگر ہم دیں تو تمہاری نسلیں بھی جل جائیں. اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں پہ کوئی لعنت نہ بھیجے تو اس فیصلے پہ پھر سے نظر کرو اور اس فیصلے کو واپس لو. اگر تم نے فیصلہ واپس نہ لیا تو تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی. تمہارا کوئی نام بعد میں لے گا، لعنت تم پہ پہلے کرے گا. اگر مسلمانوں کی ان عاشقان رسول کی لعنتوں سے بچنا چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو کہو کہ یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہوا ہے. قادیانی کل بھی مرتد تھے، کل بھی ان پہ پابندی تھی. یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی 4 دیواری میں بھی نہیں کر سکتے، اور آج بھی اور صبح قیامت تک بھی فیصلہ یہی ہوگا. قادیانی کل بھی مرتد ہیں، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک مرتد رہیں گے. اور ان پہ تبلیغ کی پابندی علل اعلان بھی ہے، اپنی 4 دیواری میں بھی ہے. میرے ساتھ مل کے کہو کہ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نامنظور، نامنظور. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نامنظور، نامنظور. ہم اب یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے. وگرنہ ہمارا یہ مطالبہ اداروں سے ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے اوپر بھی کوئی، کہ سپریم کورٹ اگر غلطی کرے تو پھر کسے ایکشن لینا چاہیے. ہمارا مطالبہ ان سے ہے، ہمارا مطالبہ افواج پاکستان سے ہے، ہمارا مطالبہ جو ہے آرمی چیف سے ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کے جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یہ قادیانی کل بھی پاکستان کے دشمن، آج بھی دشمن، اور یہ دشمن رہیں گے. ان کو پہچانو. ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنا بھی یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. جو اس آئین کی مخالفت کرے اس کے اپنا خلاف اپنا کردار ادا کرنا یہ آرمی چیف کی ذمہ داری ہے. لہذا ہمارا مطالبہ کوئی نہ غیر قانونی ہے نہ غیر آئینی ہے. ہم آئین کے مطابق مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان کی مخالفت کرے، اس کی دھجیاں اڑائے، اس کے خلاف فیصلہ کرے، تو آئین کی شق نمبر 6 کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کا سر اتارا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو نافذ کیا جائے. جس نے پاکستان کے آئین کی مخالفت کی ہے اس کو جو آئینی سزا بنتی ہے اس پہ نافذ کی جائے. کیا آپ سارے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ہم بتانا چاہتے ہیں حکومت کے وزراء کو، جنہیں یہ چند دن کی حکومت جو بیچاری پہلے ہی بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے اور پتہ ہی نہیں کہ اس نے چلنا کب تک ہے، ہم ان وزراء کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے رہنا یہیں پہ ہے.
عوام کے جوتوں سے بچو. اگر بچنا ہے تو اس فیصلے کی حمایت نہ کرو. وہ احسن اقبال جیسے اور وہ خواجہ آصف جیسے وہ ظالم لوگ جو میڈیا پہ آ کے بونک رہے ہیں علماء پہ کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. ہم کہتے ہیں یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھو. ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو. ہم تو اس وقت کہ جب مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا تھا, ہماری تاریخ تو اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. اور غازی ممتاز قادری کا معاملہ تمہارے سامنے ہے, غازی علم دین شہید کا معاملہ تمہارے سامنے ہے. نہ ختم نبوت کے سپاہیوں کو نہ کوئی تاریخ دبا سکی, نہ کوئی تحریک انہیں چپ کروا سکی, نہ کسی کا دباؤ انہوں نے برداشت کیا ہے. سر کٹ تو گئے ہیں لیکن کسی کے آگے یہ سر جھکے نہیں ہیں. لہذا ہمارا مطالبہ ہے ان سے کہ اگر ختم نبوت کے حق میں بیان نہیں دینا تو اپنی زبان بند کر کے رکھو, وگرنہ قادیانی جہنم کے جس گڑھے میں گریں گے کل تمہارا حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا. اپنی زبان بند رکھو, وگرنہ یہ حکومت آج تم کرسی پہ بیٹھے ہو کل اٹھ جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کہ تم عوام کے جوتوں سے بچو تو عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کرو. اپنے ان آقاؤں کی غلامی چھوڑ دو اور ہمیں دھمکیاں دینی بھی چھوڑ دو. یہ کہو کہ ہم جیلیں بھریں گے. یہ سارے حضور کے غلام یہ تو ترس رہے ہیں کہ کوئی ہمیں محبوب کے نام پہ کوئی جیل میں بھیجے تو صحیح, کوئی تلوار حضور کے نام پہ چلے. ہمارے سر حاضر ہیں. تمہاری جیلیں کم پڑ جائیں گی اور تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں, عاشقوں کے سینے ختم نہیں ہو سکتے. آؤ میں تمہیں اپنی تاریخ کی ایک مثال دیتا چلوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات کا زمانہ تھا. مسیلمہ کذاب نے خط بھیجا. اس نے کہا کہ آپ مجھ سے معاہدہ کر لیں. حضور سے کہا کہ مجھ سے معاہدہ کر لیں, یا تو یہ میرا مشورہ تسلیم کر لیں کہ جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں تب تک میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا, اور جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے وصال فرما جائیں گے پھر میں نبی ہوں گا تو میرے بارے میں کہہ دیں کہ میری حیات میں تو یہ نبی نہیں لیکن میرے بعد نبی یہ ہوگا. یا یہ ہے کہ علاقے مخصوص کر لیتے ہیں, عرب کی سرزمین پہ نبی آپ بن جائیں, بقیہ جو زمین بچتی ہے اس میں نبی میں بن جاتا ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک فرمایا. فرمایا میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرتا. معاہدہ ہوتا سچوں سے, کذاب سے کوئی معاہدہ نہیں. میں ہوں رب کا سچا نبی, تو ہے کاذب, تو ہے کذاب, تجھ سے کوئی معاہدہ نہیں. میرے محبوب نے یہ خط لکھوایا اور اس میں یہ لفظ لکھوائے تو کذاب ہے, تیرے ماننے والے بھی کذاب ہیں, تیرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اور پھر صحابہ کو کہا کون ہے جو اس کذاب کے پاس میرے اس خط کا یہ جواب لے کے جائے. ابھی صحابہ خاموش ہیں. ایک غریب صحابی مجمع میں اٹھے, وہ صحابی جو سر پہ ٹوکری اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں کھجور بیچا کرتے, جن کے 10 11 12 بچے تھے جن کے, اور معاشی لحاظ سے بھی بڑے کمزور, فوراً اٹھے اچھل کے کہا محبوب میں لے جاؤں گا تمہارا خط. کہاں لے کے جانا ہے؟ مسیلمہ کذاب کے پاس جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, اس کذاب کے پاس لے کے جانا ہے. فوراً اچھل کے کہا میں لے کے جاؤں گا. اور اتنی جلدی اٹھے کہ جب حضور نے یہ اعلان کیا تو وہ کھجور کھا رہے تھے, تو جلدی جلدی جب بولے تو بولنے سے کھجور کے ذرات صحابہ کے چہروں پہ پڑے. تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے بندے کھجور تو کھا لیتے, بعد میں بول لینا تھا. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے اگر اتنا انتظار کرتا تو کوئی اور اٹھ جاتا, اتنا انتظار کرتا تو کوئی اور اٹھ جاتا. میں نے اتنا بھی انتظار نہ کیا, محبوب یہ کام میں کروں گا. کہا پتہ ہے آگے خطرہ بڑا ہے. محبوب خطرہ جو بھی ہو, محبوب تمہارے قدموں پہ جان بھی قربان ہے, ایک کیا کروڑوں جانیں قربان ہیں. محبوب ہم نے خون کی بیعت کی ہے. خط لے کے جب جانے لگے محبوب نے گھوڑا بھی اپنا دیا, نیزہ بھی اپنا دیا. فرمایا حبیب بہادروں کی طرح جانا اس کے دربار میں اور سینہ تان کے جانا. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے محبوب آپ گھبرائیں نہ, ایسا ہی ہوگا. حضرت حبیب جب مسلمہ کے دربار میں پہنچے, جا کے بڑے روب اور دبدبے سے اپنا نیزہ اس مسلمہ کے کذاب کے سامنے زمین پہ گاڑا. مسلمہ نے حیران ہو کے پوچھا کون ہے تو؟ کہا تجھے میرا انداز نہیں بتاتا میں کون ہوں.
فرمایا ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں یہ نبی والے ہیں، ہم نرمی سے بات نہیں کرتے، ہم وہ نہیں، وہ نعیمیہ کا جو ہے وہ بزدل کہ جو حکومتی بولی بولتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے باپ کی لاج رکھ لے، تیرے باپ نے تو بزدلوں دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے کفر کا فتویٰ دیا، ظالم تو نے تو باپ کی لاج بھی نہیں رکھی اور تو حمایت کر رہا ہے قادیانیوں کی اور حکومت کی حمایت کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو اتنے بڑے سنی ادارے کا محتمم ہو کے پھر بھی تو بولی ان کی بولتا ہے، کتنا بے غیرت ہے تو کہ تو نے اپنے باپ کی لاج بھی نہ رکھی، کہ تیرا باپ آج تک جو نہ حکومت کے سامنے بکا، جس نے غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کی ہے۔ تو حضرت حبیب کا یہ انداز بتاتا ہے، کہا ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم نبی والے ہیں، تجھے میرا انداز نہیں بتا رہا؟ کہا کدھر آئے ہو؟ کہا تو نے جو خط بھیجا تھا میرے نبی کو اس کا جواب لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا جواب ہے؟ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے خط خود نہیں پڑھتے، جو 5 لوگ ہیں ان سے پڑھاتے ہیں۔ مسلمہ نے جو 7 بندہ کھڑا تھا اپنے دربان سے کہا کہ یہ خط پڑھو، اس میں لکھا تھا اے مسلمہ میرے ساتھ معاہدہ کی بات کرتے ہو، تو خود بھی کذاب ہے، تیرے ماننے والے بھی کذاب ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ جب اس نے کذاب کا لفظ سنا تو فوراً غصے میں آ گیا، اور یہ بات جو تھی وہ سب کے سامنے دربار میں اسے کذاب کہا گیا، غصے میں آیا اور بڑی تیزی سے تلوار پکڑ کے حضرت حبیب بن زید کی گردن پہ رکھ کے کہا ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ، حضرت میرے سپاہی کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب نے کہا جب میں یہ خط لے کے چلا تھا نا مدینے سے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں کچھ دودھ پینے والے ہیں، کچھوں نے ابھی بڑی مشکل سے چلنا سیکھا ہے، جب میرے نبی نے خط مجھے دے کے بھیجا میں نے تو اس وقت پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں ان بچوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے تب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اب کیوں دیکھوں؟ اس نے غصے میں آ کے کہا، جلال میں آ کے کہا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھ سے خیال پوچھتا ہے، میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو کذاب ہے، تیرے ماننے والے بھی کذاب ہیں۔ اس نے غصے سے آ کے حضرت حبیب بن زید کے بازو پہ تلوار ماری، بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا، پھر پوچھا بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب کہنے لگے جاہل مجھے آزماتے ہو، احد بدر سے لے کے احد تک تم ہمیں آزما چکے، ابھی تک تمہاری آزمائش ہی پوری نہیں ہوئی، تمہیں پتہ نہیں چلا غلامان نبی یہ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے، ہمیں آزماتا ہے۔ اس نے پھر غصے میں آ کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، کہا اب کیا خیال ہے؟ فرمایا میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی کا آرڈر ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، تو کذاب، قیامت تک کذاب، تیرے ماننے والے بھی کذاب، میرے نبی کے بعد جو بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہیں، اس کذاب کے حامی بھی کذاب ہیں۔ فرمایا یہ میں کہتا رہوں گا اگرچہ تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے۔ اس نے کہا ابھی تو میں تلوار چلاؤں گا تیرا سر اتار دوں گا۔ فرمایا بزدل اے جاہل ہمیں مارنے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا ہم فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی یہی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، ہمیں تو شہادت سے ڈراتا ہے، تلوار چلاتا کیوں نہیں؟ چلا تلوار، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر جب تلوار چلی حضرت حبیب بن زید کا سر اتارا، ادھر میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب کیا ہوا؟ فرمایا ظالموں نے میرے حبیب کو شہید کر دیا۔ فرمایا ادھر وہ شہید ہوا ہے، اللہ نے جنت کے سارے دروازے میرے حبیب بن زید کے لیے کھول دیے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لہذا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی جاہل حکومتی وزیر، کوئی بزدل ہمیں یہ تانے نہ دے کہ ہم پکڑ لیں گے، ہم زبان بندی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھو، ہم تو ہم رہے، یہ غلامان رسول یہ جتنے ہیں یہ سارے تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں،
یہ تیار بیٹھے ہیں کہ کب ہمارے علماء ہمیں کال دیں، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر ہم اپنی جان بھی پیش کریں گے، مال بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ یہ سارے عہد کرتے ہیں؟ اگر ہمارے علماء ہمیں کال دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلو، تو کیا نکلو گے؟ کیا گھر بار چھوڑو گے؟ اگر جان دینی پڑی تو دو گے؟ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلو گے؟ تو سارے مل کے یہ عہد کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کوئی قانون بنے، جان تو جا سکتی ہے، ہم ایسے قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جان بھی ہمیں دینی پڑے تو جان دے کے بھی ہم اس عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ پھر مل کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔